بلوچستان کے پہاڑوں سے پانی سندھ میں داخل ہو رہا ہے. ابھی تک تقریباً 50% کا جو ایریا تھا جو پانی میں ڈوبا ہوا تھا 50% ڈی واٹر ہو چکا ہے, 50% رہتا ہے. ابھی بھی اب کسی نے دیکھنا ہے تو جائے, خیرپور ناطن شاہ جائے, میرے دیہات کے اندر کی طرف جائے تو آپ کو نظر آئے گا اب تک روڈوں کے دونوں طرف سمندر ہی سمندر ہے. یہ ایک تاریخی قدرتی آفت ہے. یہ ماضی کے سیلاب کی طرح ہمارا دریا کی وجہ سے نہیں, یہ سیلاب آسمان سے نیچے آئے ہیں. یہ ہمارے لیے قیامت سے پہلے ایک قیامت تھا. 33 ملین پیپل متاثر ہوئے. 33 ملین آسٹریلیا کی پاپولیشن سے زیادہ ہے, نیوزی لینڈ کا پاپولیشن سے زیادہ ہے. یورپ کے کافی ممالک کو آپ اکٹھا بھی کرے وہ 33 ملین تک نہیں پہنچ جاتے ہیں. کینیڈا کا 90% پاپولیشن ہے. میں یونائٹڈ نیشنز میں تھا تو میں نے وہاں کے جو وزیر خارجہ تھے ان سے پوچھے کہ اگر آپ کا 90% پاپولیشن راتوں رات اس قسم کے آفت سے گزرتا آپ سنبھال سکتے, تو صاف ان کا جواب تھا کہ نہیں, ہم نہیں سنبھال. میں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ زمین کا رقبہ اتنا بڑا کہ پورا یونائٹڈ کنگڈم کا جتنا ہی زمین ہے یونائٹڈ کنگڈم میں وہ پورا کا پورا پانی سے کے نیچے. ابھی پورا انتظامیہ, سول سوسائٹی, سیاسی کارکن جون سے لے کے آج تک دن رات ایک قدر کی محنت کر رہے ہیں. جو وسائل ہے جتنا ہم نے بندوبست کیا, اور سندھ حکومت نے اپنا ٹریجریز کھولے, جو بھی پروکیور کر سکے. وفاقی حکومت مدد کر رہے ہیں. میں جگہ جگہ جا کے ہر ملک سے رابطہ کر کے, چاہے وہ امداد ہو یا قرض کا معافی ہو یا کسی چیز کا, ہمیں بہت مدد مل رہا ہے. لیکن تعداد اتنا زیادہ ہے, متاثرین اتنے زیادہ ہیں, مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا بھی ہم کریں وہ کم لگتا ہے, کم محسوس ہوتا ہے, اور کرنے کا دل کرتا ہے, اور محنت کرنے کا دل کرتا ہے. اور جب میں تو حیران ہوں کہ 1/3 آف پاکستان ڈوبا ہو, اور آپ کچھ چینلز کو کھولے, آپ اسلام آباد کی طرف آگے بھرے تو ایسے لگتا ہے کہ الگ ایک ملک ہے, کو اندازہ ہی نہیں ہے. کووڈ میں جتنا فرق ہوا ہمارا معیشت پہ, اس سے زیادہ ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے. جو آپ کا نہ صرف ایک قدرتی آفت کی وجہ سے, اتنا بڑا سیلاب کی وجہ سے جو تباہی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے, پھر آپ کا پورا پاکستان میں 4 ملین ایکڑ زرعی زمین گیا, کھری فصل گئی. آپ کا نہ صرف زرعی معیشت تو ہمارا پورا کا معیشت کا بیک بون ہے, تو آپ کا پورا معیشت کا اس کا اثر ہوگا, ان خاندانوں کا اثر ہوگا. لیکن ایک اکنامک کانسیکوینس کے ساتھ ساتھ ہم فوڈ انسیکیورٹی کی مسئلے کو بھی آگے دیکھ رہے ہیں. کلائمیٹ ٹریجڈی, فوڈ انسیکیورٹی, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ پاکستان is facing a second catastrophe, اور وہ second catastrophe کیا ہے؟ ہیلتھ کیٹاسٹرفی چل رہا ہے. اس لیے پورا پاکستان میں اگر 33 ملین پیپل متاثر ہو,
جو واٹر بورن ڈیزیزز پھیل رہے ہیں مچھروں کی وجہ سے, مختلف بیماریوں کی وجہ سے, وہ اتنا بڑا تعداد ہے کہ اگر ہمارے ہاسپٹلز ڈیمیج نہیں ہوتے, جو کہ ہے, اگر ہمارا نرسز, ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف خود متاثرین نہیں ہوتے, جو کہ ہے, پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا کہ ہمارے کھڑے کرے ہاسپٹلز اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. But the World Health Organization has stated that 10% of Pakistan's hospital infrastructure has been damaged by these floods. اور اگر آپ سوچیں کہ پورا پاکستان میں floods نہیں تھے, تو وہ disproportionately, what percentage of Sindh's health infrastructure would have been damaged by these floods? I think CM مجھے نمبرز دے رہے تھے, ابھی تک ہم نے 3.8 ملین پیپل کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ہمارا میڈیکل کیمپس پہ, ہمارے ہاسپٹلز میں. مزید ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. تو کلائمیٹ کیٹاسٹرفی ہے ہمارے لیے, ہیلتھ کیٹاسٹرفی ہمارے لیے, معاشی اور ذرائع کا جو امپیکٹ ہے اس کا آپ کا فوڈ سیکیورٹی پہ مسئلہ. تو ہم تینوں طرف ان ایشوز کا مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی تک لوگوں کو ریلیف پہنچانے نکلا ہے, وہاں ہم ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کر رہے ہیں, انتظار کرتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے پانی نہیں نکلا ہے وہاں سے بھی جیسے ہی نکلتے ہم اپنا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کریں. اس لیے جب ہمارا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ نقصان ہوا تو کتنا. ابھی تک پختونخوا میں, جنوبی پنجاب میں, بلوچستان میں کافی زیادہ اسیسمنٹ ہوا ہے, لیکن ایون بلوچستان میں ابھی تک 1,10,000 ایکڑ زمین پانی کے نیچے ہے. تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے, اور وہ سارا کا سارا پانی آپ کو ادھر گزرنا ہے ابھی تک, تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہوگا کہ تباہی کتنا ہوا ہے. ہم گیس کر رہے ہیں اس وقت کہ تقریباً $30 ارب کا نقصان ہوا ہوگا تقریباً یہ, لیکن یہ ہمارا اندازہ ہے, ابھی تک پکا ہمارا فگر سامنے نہیں آئی. ہم اس قدرتی آفت کو اس انداز میں لے جیسے ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 2 پاکستان ہو, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان ڈوبا ہوا ہے سو ڈوبے, باقی اپنا سیاست چمکاتے رہیں گے, باقی اپنے الیکشنز لڑتے رہیں گے, اپنے سیاسی گیمز چمکاتے رہیں گے. ہم اگر ایک ملک ہے تو ایک ملک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. آج تک سوات میں متاثرین ہے, آج تک جنوبی پنجاب میں متاثرین ہے, آج تک لسبیلے سے لے کے نصیر آباد تک بلوچستان میں متاثرین ہے, اور آج تک کراچی کے علاوہ پورا صوبہ میں سیلاب کی متاثرین ہے. اور کراچی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے کراچی کا سیلاب میں نقصان نہیں ہوا, مطلب پورا کراچی ڈوبا نہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا جب یہ بارش سے شروع ہوئے تو یہاں کراچی سے شروع ہوئے, تب بھی وہ تاریخی بارشیں تھی, دن رات سارے کے سارے بھاگ رہے تھے پورا کراچی میں, اور ابھی تک اس کا بھی نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے. جو بھی انفراسٹرکچر میں پاٹ ہولز اور اتنا زیادہ تعداد میں پانی آنے کے نقصان جو ہوا ہے, ابھی تک ہم وہاں بھی ایز این ایک ہمارا کراچی شہر میں بھی انفراسٹرکچر نقصان ہوا. That I'm not counting in the 30 بلین جو ہمارا گیسٹیمیٹ ہے باقی پاکستان جو آفت زیادہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. تو ہم مایوس نہیں ہیں, سب محنت کر رہے ہیں. ہم وزیر اعظم صاحب سے بہت شکر گزار ہیں کہ فائنلی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ایسے وزیر اعظم ہے جو پورا پاکستان کو اون کر رہا ہے, جس کو اندازہ ہے عوام کا تکلیف کا, دکھ درد کا. وہ نہ صرف بلوچستان, سندھ, جنوبی پنجاب, پختونخوا بھی کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ دورے ہمارے یہاں سندھ میں یا ساتھ ہوئے ہیں یا الگ آئے ہیں. مدد کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں, کوشش کر بھی رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قوم کا توجہ اس قدرتی آفت سے ہٹ کے اپنے طرف آئے.
کچھ ایسے لوگ ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں آج بھی کہ سیلاب کے دوران ہمارے حکومت ابھی کیسے آئے. اس وقت ہم نے سیاست کا نہیں سوچنا ہے. اس وقت ہم نے اپنے سیاسی جماعتیں کا نہیں سوچنا ہے. اس وقت ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ کون ہمیں ووٹ دے گا, کون ہمیں نہیں ووٹ دے گا. اس وقت ہم نے پورے پاکستان کو ایک ہو کے, انسانیت کو ترجیح دے کے, سیاست کو پیچھے چھوڑ کے اپنے عوام کا مدد کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا, جتنا بھی ہو رہا ہے وہ کم محسوس ہو رہا ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مدد کیا, اب مسئلہ ختم ہو گیا, ابھی بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ابھی بھی جتنا آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ سپورٹ کریں. Out of the 33 million people affected, 16 million are children. Out of the 1,700 people who have died, a third are children. Out of the 33 million people affected, 600,000 are pregnant women, who have to give birth under the open skies. یہ آج بلوچستان, جنوبی پنجاب اور سندھ, پختونخوا, گلگت بلتستان اس قسم کا قدرتی آفت کا سامنا کر رہا ہے. کل دوسرا اس قسم کا نیشنل ٹریجڈی کا مقابلہ کریں گے. ہم نے ہمیشہ ایک ہو کے اس کا مقابلہ کیا. آپ کو یاد نہیں ہے جب زلزلہ آیا, مشرف کا حکومت تھا, کیا ہم نے اس وقت لانگ مارچ شروع کیا؟ ہمارے دور میں 2010 میں 2011 میں اس وقت تاریخی فلڈز, اب ہم وہ تو بڑے آسان فلڈز تھے, وہ بھی آئے تھے, تو پورا ملک ایک ہو کے ان کا مقابلہ کیا. اب یہ 2010 اور 2011 کے سیلاب سے 10 گنا زیادہ ہے. اب زیادہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. الیکشنز ہمیشہ ہوتے رہیں گے, سیاست ہمیشہ ہوتا رہیں گے, ہمارے لوگ زندہ رہیں گے تو ہم پھر ان کے ساتھ سیاست کر سکیں گے. یہ بہت اہم پیغام تھا جو میں نے محسوس کیا کہ ہم نے آپ کے تھرو پیش کرنا ہے. لیکن آخر میں نے اس پوائنٹ پہ ایمفسائز کرنا ہے کہ ہم ہار نہیں مانتے. پاکستان کے عوام نے اپنے تاریخ میں ہر مشکل کو دیکھا ہے, ہر مشکل کا سامنا کیا ہے, اور اس کے بعد مزید طاقتور ہو کے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا امتحان ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس امتحان سے گزر کے سرخرو بھی ہوں گے. ہم اپنے عوام کو اس مشکل گھڑی میں, ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہیں, محسوس کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں اب ناکافی ہے, لیکن پھر بھی ہم محنت کرتے رہیں گے. اس وقت جتنا بھی وسائل موجود ہے اس کے مطابق, چاہے وہ ٹینٹ ہو, چاہے وہ ٹریمپلین ہو, چاہے وہ مسکیٹو نیٹ ہو, چاہے وہ ریشنز ہو, ریشنز کا بہتر سلسلہ چل رہا ہے, ریشنز پہنچانے جا رہے ہیں. اور نہ صرف حکومتی ادارے مگر این جی اوز, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, سول سوسائٹی, سب کے سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں. الگ فیز جو ہے ہمارا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن فیز ہے. جب تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہو جائے, ہمیں بتایا جائے کہ ڈیمیج کتنا ہوا ہو, اس کے مطابق ہم کون سے منصوبہ پلان کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا فائنانسنگ کیا جائے, کہ ہم پورا دنیا کو اجاگر کر کے یہ سمجھائیں کہ یہ جس مشکل سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں کہ اپنا قصور تو نہیں ہے. یہ امیر ممالک نے اپنے آپ کو امیر بناتے ہوئے ہمارا پورا دنیا کو نقصان پہنچایا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. اور وہ جو بوجھ ہے وہ ہمارے پاکستان کے عوام اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں. They're literally paying in the form of their lives and their livelihoods for the industrialization of bigger country. تو اس بنیاد پہ ہم بھیک نہیں, انصاف کا مطالبہ کر رہے پوری دنیا کا. ہم یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل انطونیو گٹیرس کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے دعوت پہ یہاں پاکستان یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے ہونے سے پہلے تشریف لے آئے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یو این سیکرٹری جنرل کتنا بزی ہوں گے ان دنوں میں جب وہ اپنا یو این جنرل اسمبلی کا تیاری کر رہا ہوگا, لیکن اس مصروفیت کے باوجود یہاں پہنچا. یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بلوچستان, سکھر, لارکانو, موئنجو دارو کے دورے پہ آیا, خود اپنے آنکھوں سے دیکھا
ऊपर से हेलीकॉप्टर राइड लेके वो खुद कह रहा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इतने सारे कुदरती आफत देखे हैं, ज़िलज़िले देखे हैं, सैलाब देखे हैं, वाइल्ड फायर्स देखे, कभी कभी इतना तबाही नहीं नजर आया। और हम उसके शुक्रगुजार हैं कि इस मेहनत की नतीजे में पूरा का पूरा फिर जो यूनाइटेड नेशंस में वज़ीर आज़म का डेलीगेशन लीड कर रहा था, हमारा पाकिस्तान का जो ट्रिप था, एंटोनियो गुटेरेस साहब ने पूरा यूनाइटेड नेशंस को पाकिस्तान के हवाला कर दिया। एंटोनियो गुटेरेस ने पूरा यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा को मौसमी तब्दीली और पाकिस्तान के सलाह मुतासरीन के हमने किए थे। हमारा जितना भी इसका शुक्रिया करो मैं कम करूं। ना सिर्फ 3 दफा एंटोनियो गुटेरेस ने अपना तकरीर में, मगर सदर बाइडन ने अपना तकरीर में यूनाइटेड नेशंस में कॉल किया कि पूरे दुनिया ने पाकिस्तान का मदद करना है। हमने सारे जो वेस्टर्न वहां ममालिक से इनसे इंगेज किए, और अभी तक सिर्फ हमारा फ्लैश अपील में मदद कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक ने यह भी हमसे कहा कि आगे जाके वो मजीद तावन करेंगे, हमें अपना रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन में हमें मदद करेंगे, हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मुज़ाकरात के वक्त हमें मदद करेंगे कि ना सिर्फ हमें रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन में, मगर मुआशी लिहाज से हमें एक कुशन दे कि हम इस मुश्किल वक्त में आगे निकलें। और फिर हमने एक प्रपोजल लेके गए हैं पूरी दुनिया के सामने कि हमने मौसमी तब्दीली में ना सिर्फ एक बार फिर हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, हमारा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे काम करना चाहते हैं कि उससे आगे जाके अगर मजीद तबाही हो तो वो बर्दाश्त कर सके। उसमें भी तावन करने की वादे किए हैं। यहाँ भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके हमने ये तय किया है कि हम एटलीस्ट सूबा सिंध के हद तक और इंशाल्लाह ताला पूरी मुल्क के हद तक जिन लोगों का घर को नुकसान हुआ है, इनको हम मिलके हुकूमत और वो मुतासरीन मिलके उन घर को फिर से बनाएंगे। जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है हम उनको फिर से खड़ा कर देंगे, मजीद मजबूत बनाएंगे। इस किस्म का सैलाब आगे भी खुदा ना खास्ता अगर हुआ तो इंशाअल्लाह ताला इसका भी हम तैयारी कर लेंगे। इस मुश्किल के नतीजे में जितना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर काम देहातों में, सैलाब मुतासरीन के इलाकों में, जनूबी पंजाब में, बलोचिस्तान में, सिंध में, पख्तूनख्वा में इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इससे उन्हीं लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे कि इस सिलसिला में हमारे साथ है। जहां तक ज़राए मईशत का नुकसान हुआ है, एक फसल गया, मैंने पूरा सिंध हुकूमत को हमने तय किया है कि हम दिन रात एक करेंगे, लेकिन अगला फसल अपने किसानों को लगाने देंगे। और इंशाल्लाह नवंबर की एंड तक हम उस स्टेट पे होंगे कि अगला फसल लग सके। अगर आप पिक्चर्स देखेंगे, पानी का तादाद देखेंगे, तो ये शायद नामुमकिन लगेगा, लेकिन हमने ये अपने ऊपर इम्तिहान डाला है कि चाहे हमें एक्सपर्ट्स कहें कि बहुत मुश्किल होगा, कि हम समझते हैं कि हमारे सैलाब के मुतासरीन के लिए उनके लिए हम सबसे बेहतर काम कर सकते हैं कि वो वापस अपने ज़मीनों पे जाके अपना एक फसल का नुकसान तो हुआ, दूसरा फसल वो लगा सके। उसमें जितना भी मदद सूबाई और वफाकी हुकूमत छोटे किसानों को दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो देंगे। उससे ना सिर्फ उन मुतासरीन को मदद होगा, लेकिन जितना नुकसान हमारा मईशत को हुआ है, एक ही तरीका है कि हम फिर से अपने पाँव पे खड़े हो, और ये मुझे नजर आ रहा है कि ये एक ही तरीका है कि हम इसका मैनेजमेंट कर सके। तो हम ना सिर्फ उनका घर बनाएंगे, उनका अपना जहां मुआशी नुकसान हुआ है, चाहे वो ज़राई नुकसान हुआ है या दूसरा नुकसान हुआ होगा, इंशाअल्लाह ताला उनके साथ मिलके उसका भी हम मुकाबला करेंगे। और इस मुश्किल से जब हम निकलते हैं इंशाअल्लाह ताला, हम पूरे पाकिस्तान को एक छतरी तले या एक फलसफे पे लेकर आएंगे कि हमने अब
اپنا جو رویہ ہے، اپنا جو طریقہ ہے، اپنے عام سے جیسے ہم زندگی گزار رہے تھے ویسا نہیں ہو سکے گا. ہم نے موسمی تبدیلی کے مطابق ایک قسم کا تیاری پکڑنا پڑے گا، اڈیپٹ کرنا پڑے گا، اپنا انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس لیول کی جو قدرتی آفت ہے اس کا مقابلہ کر سکے. تو اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سیاسی سوال پوچھیں، میں یہ پھر سے زور دوں کہ آپ بھلے پوچھیں، لیکن جو سننے والے ہیں کہ ایک ہی ٹاپک ہے، آج بھی ایک ہی ٹاپک ہے عوام کے لیے، اور یہ سیلاب ہے. یا آپ خود متاثر ہیں یا آپ کسی کو جانتے ہو جو متاثر ہو چکا ہے، اور اگر آپ خود متاثر بھی نہیں ہوئے ہیں ڈائریکٹلی فرام دا فلڈز، انڈائریکٹلی تو آپ ہوں گے. یہ جو معاشی نقصان ہوا ہے انڈائریکٹلی تو آپ اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ ایک اتنا بڑا قدرتی آفت ہے. میرا اپیل ہے ساری سیاسی جماعتوں سے کہ پوز کا بٹن دبا دیں. سیاسی مقابلہ ہوگا، اس وقت ہمیں اپنے متاثرین کو مدد کرنے دیں. تھینک یو. انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ آپ سے باری باری، ایک منٹ، وزیر اطلاع کا کام تو اپنا کام کرنے دے نا. اچھا بھائی مجاہد بریلی صاحب ہے. السلام علیکم بریلی صاحب، کیسے ہو آپ؟ سے خیریت سے؟ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا وہاں. تھینک یو. اس کا بھی خیال آیا تھوڑا سا، اتنا نہیں لیکن مجھے مورو اور سیون اور دادو ڈنڈوئی لیار جانے کا موقع بھی ملا. یقیناً شاہ صاحب بھی کام کر رہے ہیں. ایک آدھ بار میں نے شجیل میمن کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، پتہ چلا ادھر کام کر کے گئے تو آگے گئے. اب ان کی گاڑی بڑی تھی، آگے نکل گئے، میں پیچھے چل رہا تھا. لیکن میرا ایک یہ خیال ہے چیئرمین صاحب، بہت ہی وداؤٹ کرٹیسائز، کہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹی وی پر ایک زیادہ بیانیہ حاوی آ رہا ہے، وہ یہ کہ ہم شاید ہمارے یہاں خبر یہ ہوتی ہے نہیں ملا. اب ہم کوشش کرتے ہیں، اور خیر غالباً میں نے دادو میں جا کے وہاں جنہیں ملا ہم وہاں گئے. کیا یہ ممکن نہیں کہ ماشاءاللہ جو آپ کے 120-25 ایم پی اے اور ایم این اے ہیں، جس طرح وہ الیکشن آفس اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کو سیلاب سے متاثر ان کے مرکز ہوں، آپ کے وزیروں کا ہمیں پتہ چلے. خاص طور پہ خواتین اس وقت جو آپ کی ایم پی ہیں، سوری ٹو سے میں اتنی تعداد میں ان خواتین کے درمیان نہیں دے سکا جو پریگننٹ یا بیمار ہیں. تو اگر یہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ دادو میں یا ان علاقوں میں آپ کے ایم پی ایز ایم این اے نے کیمپ لگائے ہیں، وہاں وہ بیٹھے ہیں، یقیناً وہ نہیں پورا کر سکتے، لیکن ان کی موجودگی ضروری ہے، ان کی دادرسی ضروری ہے، اور وہ آپ تک ڈائریکٹ رپورٹ بھی کریں کہ انہوں نے اس علاقوں میں کتنا کام کیا، کتنا دیا. میرے خیال میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ بھی آنیاں ختم ہو جائے گا. نہیں ملا. فوٹو سیشن بار بار کرنا برا نہیں ہوتا. کیمرے کے ساتھ ہمارے کچھ سینئر دوستوں کے ساتھ وہ کام کرتے نظر آئیں گے، دیتے نظر آئیں گے، تو اس کا اچھا میسج آئے گا. شکریہ بریلی صاحب، آپ کا سوال بہت اچھا تھا، اور بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ مجھے موقع ملے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو گنوایا کہ 33 ملین لوگ متاثر ہیں. ان 33 ملین لوگوں کو مدد ایک وقت پہنچانے میں نہ ہمارے بس کی بات ہے، نہ کسی اور ملک کی بس کی بات ہے. میں نے یہ بھی سمجھایا کہ جب 90% کینیڈا کا پاپولیشن راتوں رات بے گھر ہو جائے تو شاید ان کی بس کی بات نہ ہو کہ وہ پورا ان کے مطالبات، I'm not saying کہ مدد نہ بھی کی ہو، لیکن پورا جو مطالبات ہوگا، کیا جس بیچارے کو ایک ٹینٹ ملا ہوگا مگر مچھر کا نیٹ نہیں ملا ہوگا، یا کسی کو مچھر کا نیٹ ملا ہوگا تو ریشن نہیں ملا ہوگا، یا کسی کو ریشن ملا ہوگا تو ٹینٹ نہیں ملا ہوگا. تو اس طریقے سے پورا کرنا بہت ہی مشکل ہے، ناممکن ہے. جہاں تک ایم پی ایز، نہ صرف ایم پی ایز، ایم این ایز، لوکل گورنمنٹ، زیادہ تر میرا یونین کاؤنسل کے بچے، پارٹی کے تنظیمیں، پارٹی صدر، سب کے سب نہ صرف خود مدد کر رہے ہیں اپنے جیب سے، اپنے گھر سے شاید کچن چلا رہے ہیں. لیکن اب کچن کتنے لیے؟ میں نے خود جو لڑکانہ میں اپنا کچن چلا رہا تھا تو 5000 لوگوں کے لیے ہر دن
1 मील 2 मील कर सकता हूं, वो भी कब तक कर सकता हूं, और किस किस अंदर इतना सख्त है कि ये वो काम 2 3 4 महीना के लिए करते रहे, जब ना सिर्फ लोगों का फसल मुतासिर हुआ है लेकिन सबका फसल, जो कि ज़्यादातर हमारे लोग ज़राए से अपने कमाते हैं, वो भी मुतासिर हुए। तो लोग अपने बस की बात, मैं किसी से मुतालबा तो नहीं करता हूँ, लेकिन जितने वो कर रहे हैं मेरे पूछे बगैर भी करते हैं, कुछ मुझे रिपोर्ट भी करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे या पिक्चर देते हैं, या मैं शुरू में लोकेशन जो पिन सर्विसेज है, यानी अपने जो MPAs के व्हाट्सएप ग्रुप्स है उससे उनके लोकेशन का पिन बेचते थे मुझे कि हम फलां फलां, ताकि वो साबित करे कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। लेकिन जो जितना भी आप करें वो नाकाफी है। इसलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं कि हम पूरा जो हमारी बस की बातें करें, और शायद उसमें मसले भी होंगे, मजीद बेहतर हो सकते हैं। हमें इसलिए मदद की जरूरत है कि चाहे हुकूमत हो, क्या अच्छा वो आपके अपने कोशिश हो, इलेक्शंस तो दूर की बात, ये तो 10 इलेक्शंस का खर्चा हो चुका है, 100 इलेक्शंस का खर्चा लोग करेंगे। वो अपने लोग हैं, अपने साथी हैं, अपने भाई बहन, रिश्तेदार, ताल्लुक रखने वाले, अपने बरादरी के, अपने नेबर्स के। आप सियासत में ना भी होते तो आप कर सकते, तो आप कर लेते, लेकिन जितना भी मैं करें, जितना हम सब करें, हम समझते हैं कि वो नाकाफी है। नेचुरल डिजास्टर्स में जब भी रिपोर्टिंग, जब भी कवरेज किया जाता है, जिन लोगों को मिला भी, आप उनसे पूछे, वो कहेंगे हमें कुछ नहीं मिला। और जब आपका पूरा घर चला गया, आपका पूरा फसल चला गया, तो आपको टेंट, राशन, मस्कीटो नेट, BISP का पैसा भी मिले, आप कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं मिला। इसलिए जब आपका सब कुछ चला गया तो ये नाकाफी है। जितना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सदर ज़रदारी साहब का कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो तरीक़ेकार है हमें दिया, अगर ये कार्ड्स नहीं होते तो जितना हमने 25,000 रुपीज़ हर एक मुतासिर औरत तक पहुंचाने की कोशिश की, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पहले से रेसिपिएंट्स थे, वो भी नाकाफी है। इसलिए एक वो लोग हैं जो पहले से गुर्बत की लकीर के नीचे थे, उससे बड़ा तादाद वो लोग हैं जो रातों रात, एक बारिश के नतीजे में रातों रात अब गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तो मैं है ही नहीं। तो जहां आप चाहेंगे आपको कंप्लेंट मिलेगा। इसका यह नहीं मतलब कि काम नहीं हो रहा है, इसका यह नहीं मतलब कि सबसे पहले जो पाकिस्तान शहबाज गिल का ड्रामे के पीछे पड़ा हुआ था, कि ये लोग तब बारिश में खड़ा होकर, मैं खुद अपील कर रहा था जब लड़काना डूब रहा था, हाथ जोड़ के, कि पाकिस्तान में एक ही मसला है मेरे सिला मुतासरीन के साथ। इसलिए मुझे पता है कि मैं अकेला इतना बड़ा कुदरती आफत का कैसे मुकाबला करूं। आज भी मेरा वही अपील है कि इसलिए कि दूसरे सूबे में शायद कम मसला मुतासर है, वो समझते हैं कि मसला खत्म हो गया। अभी तक हमारा 50% इलाका से पानी हटा है, मतलब 50% में अभी तक है, कि बहुत ही बड़ा क़यामत से पहले क़यामत में समझना एक परफेक्ट वे है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, कि समझिए ये कितना बड़ा मसला है। तंकीद भी करे, और तंकीद के साथ साथ खुद अपने जेब में कुछ लेकर आके दें, बहुत जरूरी है। थैंक यू। सवाल ये है कि सिर्फ बकौल आपकी, बल्कि हमने भी आपको से देखा है कि वो मुकम्मल तौर पे तबाह, तो क्या सिंध की नए सिर से तालीम का कोई प्लान बिल्कुल आपके जहन में है? क्योंकि मादी 15 साल की माशाल्लाह आपके 15 साल में शुरू है, कोई मिसाली के यूनियन काउंसिल भी आपकी पार्टी अभी तक ऐसी नहीं बना सकी। आपका अपना हल्का है लाड़काना, वहाँ कोई बेहतर अस्पताल अभी तक आप नहीं दे सके। कराची के अस्पतालों का तकरीबन आप करते हैं, लेकिन वर्ष देखने में मेरा भी ताल्लुक लाड़काना से है, और मेरे जिस तरह आपके वालिद के इलाज के लिए आपका मसला है, तो मैंने अपना वालिद लाड़काना के अस्पताल में सशक्त देखा है इमरजेंसी। तो इस तरह की कोई प्लानिंग करेंगे, कोई अच्छे अस्पताल, कोई अच्छे मॉडर्न विलेज, कोई अच्छे सर मॉडर्न विलेज होता अच्छा हॉस्पिटल। साथ साथ छोटा सा रोड, खान साहब को अरबों रुपए मिले हैं, खान साहब और कौन? इमरान खान साहब को अरबों रुपए मिले टेलीफोन के जरिए
وہ آپ کو کہیں کوئی سندھ کے حوالے سے رابطہ کیا ہے اس نے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو کیسے آپ نے جہاں تک بہتر بنانے کے، میں تو پہلی دفعہ 2018 میں الیکشن لڑا، لیکن میرا آنے سے پہلے جو کام سندھ میں ہوا، سندھ کی تاریخ ایک طرف اور وہ 10 سال ایک طرف۔ آپ ماڈل ولیج کی بات کر رہے، چلے آپ مانیں کہ میں نے کمر شہداد کوٹ اور لاڑکانہ کو ماڈرن ولیج نہیں بنایا، کہ آپ اس تھرپارکر میں جائیں جہاں میرا الیکشن سے پہلے 2018 میں آپ کا ٹی وی سٹیشنز کھولتا تھا تو مرے ہوئے بچے دکھاتے تھے، اور وہاں جو ہم نے تھرموکول منصوبہ، تو ایک طرف وہ ایک انرجی کا منصوبہ ہے، اس کے ارد گرد ماڈرن انفراسٹرکچر، ماڈرن گھرے ان بیچارے غریبوں کے لیے جو 5 سال پہلے سب سے زیادہ مال نرش تھے، اور اس سے 5 سال بعد سب سے بڑا بہتری انفنٹ موٹیلٹی ریٹ اور ماڈرن موٹیلٹی ریٹ میں وہاں آیا۔ آپ نے لاڑکانہ کا ذکر کیا، مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو آج بھی لاڑکانہ میں اس پیپلز پارٹی حکومت کے بعد مفت دل کی علاج ملے گا، مفت SIUT کا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھولا، چائلڈ لائف فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کے بچوں کی علاج کے لیے، بچوں کی ایمرجنسی روم کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا اور موسمی تبدیلی کا تو کوئی لنک نہیں ہے۔ تب تو مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہمیں وہ وسائل بھی نہیں، جو ہمارا پرانا شکایت ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں خود وسائل کا بندوبست کر رہا ہوں کہ جو ہم تعمیر نو کریں گے تو وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی مدد سے اور پوری دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ فنڈنگ کا بندوبست کر کے ہم تعمیر نو کریں گے۔ جو ماضی میں ہوا وہ میرے آنے سے پہلے ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہوا، اور اس سے پہلے تو ہوا نہیں تھا، لیکن اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہو تو آگے جا کے میں اور آپ مل کے سندھ کا کیا پورے پاکستان کا تعمیر نو کرنا پڑے گا، تاکہ ہم یہ موسمی تبدیلی کو جو نقصان ہے یہ نہ صرف ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اس وقت تو سیلاب کے زد میں آیا، سال کے شروعات میں آپ جائے تو ڈراؤٹ کی صورت میں ہم موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ تو ہم نے بالکل ہی پھر سے اپنے آپ کو، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر کو، ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر کو، جہاں تک صحت کا نظام ہے پورا پاکستان میں مسئلے ہیں، لیکن ٹرشری کیئر سے لے کے بیسک ہیلتھ یونٹس تک شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو بیسک ہیلتھ یونٹس شروع کیا تھا، ہم نے PPHI ماڈل پہ ان کا سروس ڈیلیوری بہتر کیا ہے۔ اب ماڈل ولیج ایک نہیں، انشاءاللہ پورا سندھ کو ہم ماڈل بنائیں گے۔ خان صاحب کا آپ خان صاحب سے پوچھیں۔ چیئرمین صاحب، میرا سوال سے پہلے کارکنوں کا پیغام ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو دیں۔ جی آپ کارکنوں نے، جب میں پتہ چلا کہ آج آپ کی پریس کانفرنس ہے تو بہت سارے کارکنوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ جب سے آپ وزیر خارجہ بنے گئے ان کا چیئرمین گم ہو گئے۔ اچھا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیئرمین کو جو بھی ڈھونڈ کے لائے گا اس کو ایک ٹینکر پانی کا نام دے گا، تو لہٰذا آپ کو کارکن بہت یاد کریں، آپ ان کو یہ میسج ضرور دیں کہ آپ گم نہیں ہوگے۔ دوسرا سوال یہ کہ آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی کے نتیجے میں جو پوری دنیا عمران خان کی وجہ سے پاکستان پر اعتبار نہیں کر رہی تھی، وہ آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا اب پاکستان پر اس بات پہ اعتبار کرنے لگی ہے کہ جو ان کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور یہی ہم نے دیکھا ہے فوٹیج میں کہ بڑی دنیا کا وزیر خارجہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ 2 قدم آپ آگے چلے، حالانکہ وہ بڑی دنیا کا وزیر خارجہ تھا، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ڈاکٹر غداری کی سرٹیفکیٹ آئی، تو وہ بھی ہم نے دیکھا۔ صرف 2 چھوٹے سے سوال ہیں، ایک یہ کہ جب بھی بھٹو کامیاب وزیر خارجہ بنتا ہے تو وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کامیاب وزیر خارجہ بنا، وزیر اعظم بنا، کیا بلاول بھٹو بھی آگے چل کے وزیر اعظم بن جائے گا؟ دوسرا یہ کہ آرمی چیف اپنی مدت پوری کرے یا جس دن یا اسے ایکسٹینشن ملنی چاہیے؟ جہاں تک آپ نے کارکنوں کا پیغام مجھ تک پہنچایا، اس پہ میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت مجھے یہ ضروری کام ہے کہ میں وزیر خارجہ کے طور پہ انشور کروں کہ ہم اپنے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات صرف نہیں، مگر جو اب جس سیلاب سے، جس قدرتی آفت سے ہم گزرے ہیں، اس کا ہم نے اکیلا کسی ایک صوبے کے بس ہی بات نہیں ہے،
کہ وہ اس قسم کے قدرتی آفت کا اکیلا مقابلہ کریں. تو ہم پوری دنیا میں ایک ہی بات لے کے جا رہے ہیں کہ سیلاب کے متاثرین کی مدد کریں, انصاف کریں. جو موسمی تبدیلی آپ کا ملک کا انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس کا نقصان میرے عوام بھگت رہے ہیں, اور آپ نے مل کے اس کا علاج کرنا ہے. اور شکر الحمدللہ, جیسے آپ نے کہا, یہ کوشش ابھی تک بہترین طریقے سے چل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک پاکستان اور امریکہ کا تعلقات ہے, وہاں ہم ہمیشہ پاکستان کے مسئلہ رہتا تھا خارجہ پالیسی میں کہ ہمیں ایسے دیکھا جاتا تھا کہ پاک بھارت, پاک افغانستان, اور اب آپ کی محنت کے نتیجے میں وہ پاکستان کو پاکستان کے اپنے حیثیت سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے وجوہات سے ہم سے انگیج کر رہے ہیں, جو انشاءاللہ تعالی بہتری کے نتیجے میں جائیں گے. لیکن یہ محنت اس لیے اس وقت مزید ضروری ہے اپنے کارکن کے لیے کہ ہم نے دن رات محنت کر کے اس مسئلہ سے نکلنا ہے. اتنا دیر میں اپنے کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں میں نہیں جا سکتا ہوں آپ ضرور جائیں. جہاں آپ نے, اگر آپ سیلاب کے متاثرین کے علاقوں سے ہیں تو وہاں آپ ضرور مدد کر رہے ہوں گے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. مزید مدد کرتے رہیں. اگر دوسرے علاقے سے آ کے مدد کرنا چاہتے ہیں پلیز آپ آئے. اگر آپ دوسرے علاقے سے کچھ بھیج سکتے تو ضرور بھیجیں. جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں, اور میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ٹائم اس لیے نہیں رہ سکتا, اس لیے نہیں کہ میں وزیر خارجہ ہوں, لیکن اس لیے کہ 1/3 of Pakistan is drowned in floods. 33 million people are affected. اور میں ملتان اور ملیر میں جا کے جلسے اور جلوس کروں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ پارٹی سے پیار نہیں ہے. میں کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بلاول بھٹو بن کے, چاہے وہ ملتان کا بائی الیکشن ہو, چاہے وہ ملیر کا بائی الیکشن ہو, چاہے لوکل باڈیز کا امتحان جو وہ سیلاب کے دوران ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں, آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں یا آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ہم نے سیلاب کے متاثرین کا خود مدد کرنا ہے. آپ بلاول بھٹو بن کے نکلے, میرے لیے مدد کرے, تاکہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے, تیر کے نمائندے منتخب کر کے, حکومت کے اتحادیوں کے نمائندے منتخب کر کے لے کر آئیں گے, وہ دفتر میں آ کے کام کریں گے. گھر تو یہ باقی تو جو اپوزیشن ہے وہ تو نہ نیشنل اسمبلی میں نہ اپنے دفتر میں آتے ہیں. وہ جو دفتر میں آ کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے, اس سے ہم کام کروا سکیں گے. تو وہ ایک بیسک اپیل ہے. جیسے ہم اس امتحان سے گزرتے ہیں تو آپ کو آپ کا چیئرمین واپس ملے گا. سنجے سادھوانی آپ نے پاکستانی کے ذریعے دنیا سے لاکھوں ٹن امداد پاکستان کو آئی, لیکن این ڈی اے میں وہ امداد سندھ میں نظر نہیں آئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ 3.3 کروڑ پاکستان میں متاثر ہوئے, 1.5 کروڑ لوگ سندھ میں متاثر ہوئے. 15,000 20,000 ٹینک حکومت کو دیے. چیئرمین این ڈی اے میں بھی وزیر اعلیٰ سے یا مودی کی تھی رحمان سے ملاقات, خبر ہم تک تو نہیں پہنچی. 20-22 دن سندھ کے مختلف سیلاب علاقوں میں کام کیا, تو وہاں این ڈی اے میں کچھ نہیں کری جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے آپ کا. تو اس متعلق آپ کو وزیر اعظم کی تو نہیں سنیں گے, لیکن جن کی یہ سنیں گے ان سے بات کریں گے کہ این ڈی اے میں سندھ میں کام. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ این ڈی اے میں سندھ میں کام کر رہے ہیں, صوبائی حکومت سندھ میں کام کر رہے ہیں. جو ہم باہر سے سامان کا جو آ رہا ہے وہ شاید این ڈی ایم اے کے تھرو فوج کی طرف جا رہے ہیں, فوج وہ باندھ رہا ہے. سب کچھ اپنے اپنے کوششیں کر رہے ہیں. اگر کوئی شکایت ہے تو سی ایم صاحب خود ان سے شکایت ضرور کریں گے. میرا نہیں خیال میں اس وقت شکایت ہوگا. میرے نظر میں جو مسئلہ ہے کہ تعداد اتنا بڑا ہے کہ ایوری تھنگ از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن, کہ آپ اگر گنیں کہ وہ بہت سی جہازیں آئے ہیں, لیکن وہ جہاز سے جب سامان نکلتا ہے وہ کتنے لوگوں کو کور کر سکتا ہے, وہ پھر بھی کم پڑتا ہے. تو اس لیے ہمیں بار بار بندوبست کرنا پڑے گا. آپ ان کے وہ ویب سائٹ, آئی نو کہ پی ڈی ایم اے اپنے ویب سائٹ پہ سارا فگرز ڈالتے ہیں, تو آپ کو ادھر سے مل سکتے ہیں. ابھی مجھے اپڈیٹ تو یاد نہیں ہے,
मगर वहाँ आपको वो देखेंगे कि सिंध हुकूमत को क्या मिल रहा है, PDMA के थ्रू क्या जा रहे हैं, NDMA के थ्रू क्या जा रहे हैं, NDMA के थ्रू क्या फ़ौज की तरफ जा रहा है, क्या सूबाई हुकूमत की तरफ जा रहा है, और किस तरीके से सारे वो सामान आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला जितना हमने अभी अपना जो फ्लैश अपील है, पहले 160 मिलियन का फ्लैश अपील था, वो अब हम मज़ीद भरा रहे हैं, more than 800 million, and that is just for the rescue and relief activities. Reconstruction और rehabilitation के लिए हमें एक वो जो UN का सेक्रेटरी जनरल और फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलके एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके मुताबिक चाहे वो हमारा डेट हो, चाहे हमारा अखराजात होगा, जो रिहेबिलिटेशन में, उस कॉन्सेप्ट में हम मदद मांगेंगे। कामरान जियो मेरा सवाल ये कि आपने पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उनसे मुलाकात की, UN सेक्रेटरी जनरल ने दौरा भी किया पाकिस्तान का, तो पहले कहा जा रहा था कि $15 बिलियन शायद चाहिए होंगे, आज आपने बताया कि $30 बिलियन की हमें रिक्वायरमेंट। उस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान की मदद नहीं की जिस तरह से तबाही यहाँ पर हुई है, जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान सोच रही है। इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी की जानिब से किया जाने वाला करप्शन का वो प्रोपेगेंडा है जो PDM की लीडरशिप पे लगाया जाता है? और दूसरा सवाल ये कि PTI की जानिब से बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो इमदाद तकसीम हो रही है वो सैलाब ज़्यादा जो है वो PPK में आया, लेकिन जो इमदाद है वो सिर्फ। तो जहाँ तक इंटरनेशनली मदद की बात है, मुझे ये बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। हमने अभी तक मांगा नहीं है हमारा रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की मदद। हम सिर्फ अपना जो रिलीफ और रेस्क्यू असिस्टेंस है उसमें मदद मांग रहे हैं, जो कि पहले हमारा फ्लैश अपील 160 मिलियन का था, वो या पैसा में या इन काइंड। ज़्यादातर हमने खुद भी रिक्वेस्ट किया कि इन काइंड इज़ बेटर देन रादर देन आस्क बाइंग, तो इन मनी और इन काइंड। पहले हमारा 160 बिलियन का खुद का अपना अपील था, अब हमने खुद उस अपील को भराया है फॉर द सेकंड फ्लैश अपील। जब हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम अपना डोनर कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें फिर हम देखेंगे कि क्या प्लेज होता है क्या नहीं, लेकिन हमें इसका कोई महसूस नहीं हुआ कि वे मदद नहीं करना चाहता। हम शुक्र अदा करते हैं कि सब मदद करना चाहते हैं। जहाँ तक खान साहब का वो आदत उसका है दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में किसी पे ये से इल्ज़ाम लगा हो कि उन्होंने चंदा का या ज़कात का या सिला मुतासरीन से चोरी किया हो। हाँ, खान साहब पे इल्ज़ाम लगा है और मैंने नहीं लगाया। फाइनेंशियल टाइम्स जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, जिनका इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, उन्होंने साबित कर दिया कि ये चंदा चोर है। तो जो खुद चंदा चोर है वो जगह जगह जाके हुकूमत को कहता है चंदा चोर। जो खुद ज़कात चोर निकला वो जगह जगह जाके कहता है चोर। जो फॉरेन फंडिंग केस में चोरी पकड़ते हुए देखा वो जगह जगह जाके कहता है खुद अपनी पीढ़ी के लिए जितना वो ज्वेलरी दूसरे लोगों के लेता है वो बाकियों पे इल्जाम लगाता है चोरी का। खुद अपने हुकूमत आते हुए उसने अपना घर रेगुलराइज किया, गरीबों का घर गिराना शुरू कर दिया और बाकियों पे चोरी का इल्जाम। तो मैं समझता हूं कि खान साहब का मुनाफिकत पूरा पाकिस्तान को नजर आ रहा है। पूरा पाकिस्तान की जो यादाश्त है इतना कमजोर नहीं है कि जो पिछले 4 साल में हुआ है वो 4 महीने के नतीजे में भूल जाएंगे। तो खान साहब का तरीकाकार ये है कि झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो और कुछ ना कुछ झूठ कोई लोग मानेंगे। हम नेक नीयती के साथ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहेंगे। जो मदद है, जो इमदाद है, हम भी ऑनलाइन डालते हैं कि कितना कहाँ आया है, और वफाकी हुकूमत भी ऑन डायल डालता होगा, उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि कहाँ वो मदद चाहता है। कई ममालिक के दौरे किए, अपने मनसबों के साथ आपने कई ममालिक के जो सरबराहान हैं उनसे भी आपने मुलाकातें की, तफसीली गुफ्तगू की है। इस पस मंज़र में मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात किस हद तक बेहतर हुए हैं, खासतौर पर मगरबी ममालिक से और अमेरिका से जो बिगड़ चुके थे आखिरी वक्तों में? जो ऐलानात हुए हैं
सैलाब जदगान के हवाले से वो अमली तौर पर कितने मतलब फंड रिलीज हुए हैं उन ममालिक की तरफ से फिगर्स में, अगर आप बता सकते हैं। तीसरा पहलू मेरा ये है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़, एक बयानिया है, वो किस हद तक उसको फजीलाई मिली है आपके इन दौरों में। और लास्ट मेरा इसी क्वेश्चन का एक पहलू है, जो वज़ारत ख़ारजा में बताया जाता है कि गिरफ्त इस्टेब्लिशमेंट की रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होने के बाद आप ये बता सकते हैं कि आप गिरफ्त आपकी है, सिविलियन वो तो की है या आपकी वहाँ इस्टेब्लिशमेंट की है? बहुत सारे सवाल किया। पहले जहाँ तक खान साहब के वक्त का खारजा पॉलिसी की बात है, आप अगर ये ना सिर्फ वेस्टर्न दुनिया के साथ, लेकिन तारीख़ी तौर पे जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, उन 4 सालों में उनको नुकसान पहुंचा। चाहे वो हमारा अरब ममालिक के पाकिस्तान की दोस्ती थे, चाहे हमारे हमसाए मुल्क के साथ जो हमारा पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, और हाँ, चाहे हमारा जो यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ जहाँ इतने सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बसते हैं, जहाँ पाकिस्तान का नंबर 1 मार्केट सबसे ज़्यादा जो हम वो बिजनेस मुल्क के साथ करते हैं, अमेरिका, सारे के साथ खान साहब ने अपना आना की वजह से नुकसान पहुंचाया। और हमें तो कोई मसला नहीं होता अगर वो एक फ़र्द का और दूसरे फ़र्द के ताल्लुकात में नुकसान हुआ होता। वो नुकसान पूरे पाकिस्तान का नुकसान था, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान उठा रहे थे। खारजा पॉलिसी के हद तक आइसोलेशन और उसका मुआशी नतीजे। तो आते हुए हमने ये मेहनत किया कि हर किसी के साथ प्रोएक्टिवली हमें इंगेज करना है, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे वो वेस्ट में हो, चाहे वो ये अरब ममालिक हो, चाहे वो यूरोप हो। हमने अपना ना सिर्फ बायलैटरल ताल्लुकात बेहतर करना था अपने अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मुआशी फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारे नज़र में FATF भी था जो एक हमारा मईशत को भी नुकसान पहुंचा रहा है, अमान पाकिस्तानी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। GSP+ जो यूरोपियन मार्केट्स को आपका गुड्स का एक्सेस है, वो भी ख़तरा में आ चुका था, वो भी हमारे नज़र में है। और हमारा कोशिश ये होगा कि हम इन सारे मसाइल को हमारे हुकूमत जाने से पहले हम एटलीस्ट ये तो जो FATF है और GSP+ है उसका हम बंदोबस्त करें, और हमारा ताल्लुकात को इज़्ज़त के बुनियाद में, इक्वालिटी के बुनियाद में बेहतर हो। और आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि वो ममालिक जहाँ वो हाथ मिलाने के लिए तैयार थे नहीं थे, वो हाथ मिलाने के लिए तैयार हो चुके। जो फ़ोन कॉल करने के लिए तैयार नहीं थे, वो अब हमारे वज़ीर आज़म के साथ खड़ा होकर तस्वीरें ले रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरा नहीं, पाकिस्तान का कामयाबी है, और पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए हम ये मेहनत करते रहेंगे। अब जो नया इम्तिहान हमारे ऊपर आया है इस सैलाब की वजह से, हम डबल मेहनत करके और मेहनत करेंगे कि ऑब्वियसली जब आपका नुकसान हुआ है ताल्लुकात को, तो टाइम लगता है उनको बेहतर करने के लिए, लेकिन ये सैलाब की वजह से ज़्यादा मेहनत हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम पूरा उनसे मदद ले सकें। ब्रेक डाउन अगर आप चाहे पूरा टाइम लगेगा कि मैं सुनाऊँ आपको कि ऑस्ट्रेलिया से कितना आया और इतना आप सुनना चाहेंगे, या मैं व्हाट्सएप या गिरफ्त कंट्रोवर्शियल से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल रोल की जो ट्रांजिशन है वो चल रहा है। कैसे हो आप सर? यकीनन आपको उस गवर्नमेंट को ये इल्म होगा कि सिंध पाकिस्तान के एंड है, और सिंध में अफगानिस्तान से लेके इंडिया से लेके बलूचिस्तान से लेके वेस्ट पंजाब का सबका पानी आता है। और ये भी आपको इल्म होगा कि ये ज़्यादा बारिश थी इस वक्त का, मगर पहले भी आपने सैलाब को फेस किया है सिंध में 2010 में और 11 में। 14 साल से आपकी हुकूमत थी, एक तवक्को थी, उम्मीद थी कि 10 के बाद 11 के बाद, अच्छा ऐसा नहीं कि कोशिश करी हुई सिंध असेंबली से कानून पास हुआ था कि नेचुरल जो पानी के रूट्स हैं उनसे कब्जे खाली कराए जाएंगे, बिल पास भी हुआ, कोशिश हुई, मगर 14 साल में आपकी गवर्नमेंट ने कोई एक मेगा मंसूबा ये स्टार्ट नहीं किया कि ये जो नेचुरल रूट्स खुल जाए और पानी निकले, क्योंकि बरसातें होगी सिंध 13 इंच में
جب بھی پنجاب میں زیادہ برسات ہوگی تو سندھ میں آئے گی, افغانستان میں ہوگی, انڈیا بھی پانی بن جاتا ہے, بلوچستان میں پانی سندھ میں آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈوبے نہیں ہیں, ہمیں ڈبایا گیا ہے. اگر گورنمنٹ کوشش کرتی کوئی ڈرینیج کے نظام, نیچرل روٹس پانی کے کھولتی, اس کے لیے وجہ ہم ڈوبتے نہیں آتے. ایک تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہ صرف خان صاحب سیاست کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو اپنے آپ کو قوم پرست کہلاتے ہیں وہ ہر ایک قدرتی آفت میں اپنا سیاست آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ بھی افسوس کی بات ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ڈوبے نہیں, ہمیں ڈبایا گیا, یہ نہ صرف جھوٹ پہ مبنی بیانیہ ہے, حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. یہ ہر کوئی, موسمی تبدیلی بھی نہیں, ہر کوئی سائنٹسٹ آپ کو سمجھا سکتے ہیں. بالکل انکروچمنٹس آپ ہٹائیں, بالکل واٹر ویز پہ آپ اپنا, ویسے تو وہاں غریب ہی رہتے ہیں اور بیچارے اگر ہٹ سکتے تو صرف امیر ان کو, غریبوں کو ہٹاتے. اپنے بڑے بڑے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے وہ کبھی نہیں ہٹتے. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ ہٹتے بھی صحیح. ہم سارے دریا کو خالی کرتے ہیں. ہم آپ کا ایل بی او ڈی اور آر بی او ڈی کا جو مسئلہ ہمیشہ رہتا رہا, اور پچھلے جو کہ 2010 اور 11 کے نہیں تھے مگر 2020 کے تھے, اس وقت ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ سندھ کا پیسہ جو سپریم کورٹ میں آج تک پھنسا ہوا ہے ہمیں دو. اس لیے اس وقت خان نے کہا میں آپ کو $1 ٹریلین دوں گا. جانتے تھے کہ وہ جھوٹا شخص اپنا پیسہ تو نہیں دے گا. اب جو سندھ کا پیسہ سپریم کورٹ میں پھنسا ہوا ہے, بار بار ادھر ہم نے جا کے وزیر قانون سے آپ پوچھے کتنے دفعہ وہ گئے ہیں کہ یہ پیسہ ہمیں دو تاکہ ہمارا ایل بی او ڈی کا مسئلہ ہو, آر بی او ڈی کا مسئلہ ہو, جو ہمارا قصور نہیں ہے لیکن وہاں مسئلے ہیں وہ ہم درست کرے. جہاں امیر پر خاص میں جگہ پہ ہمارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں, جہاں ڈرین نہیں ہے وہاں. لیکن اگر وہ کر بھی دیتے, اگر وہ ڈرینیج موجود بھی ہوتا, اگر آپ کا کچا میں کوئی بستہ بھی نہیں, اگر آپ کا انکروچمنٹ ہوتا بھی نہیں, تو آپ 250 تربیلا ڈیمز کا پانی کہاں سے ڈرین کرتے؟ ہمارے پاس ڈرین تو تھا نا, جب منچر بریچ ہوا تو ساتھ آپ انڈس تھا, لیکن وہ پانی انڈس میں بھی نہیں جا رہا تھا, اس لیے انڈس بھی میڈیم ٹو ہائی فلڈ میں تھا. اور پانی تو مطلب سمندر کی طرف, آپ ہی کے ویڈیوز پتہ نہیں کس کس کے ویڈیوز میں نے دیکھے, لیکن وہ پانی اس میں جائے ہی نہیں. ابھی تک یہ جو بھی یہ ہوا, ایک بریچ نہیں ہوا ہے ہمارا انڈس پہ, unlike the 2010 floods. اس دفعہ انڈس پہ ہمارا embankments, correct me if I'm wrong, بریچ نہیں ہوئے, نہ ایل بی او ڈی پہ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوئے ہیں. ویسے اس کا تیاری ہم نے کرنا ہے, کیا بھی ہے, پلاننگ بھی, انفراسٹرکچر بھی, کون سی جگہ میں کتنا سامان ہوگا, کتنا ٹینٹس ہوگا, کتنا پورا تیاری. لیکن اس کا نہیں کہ یہ جتنا سیلاب آسمان سے آیا وہ نہ اس کا پریڈکشن تھا نہ اس کا تیاری تھا. اور میں تو سائنٹسٹ نہیں ہوں, سی ایم انجینئر تو ہے, سائنٹسٹ تو نہیں ہے. یہ آپ وہ پریڈکشن نکالیں جو ہمیں میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ نے دیا کہ سلائٹلی ابو ایوریج رین فال, اور اس کو کمپیئر کریں کہ ایک 100 کلومیٹر جھیل جو پہلے تھا ہی نہیں وہ سندھ کے درمیان میں آئے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہو کہ جب ہی ہم ٹیل اینڈ پہ ہیں, ہم ملک کا ڈرین ہے بیسیکلی, جو بھی پانی ہمارے دریا کے تھرو آئے گا وہ اسی کی طرف آئے گا. مگر ہمارا دریا میڈیم ٹو ہائی فلڈ میں تھا لیکن اٹ ڈڈنٹ بریچ اٹس بینکس. یہ دریا کے ارد گرد ایک سمندر پیدا ہوا. آپ نے اگر ڈیم بنانا تھا, آپ بتائیں کہاں ڈیم بنائے؟ ہم موونگ ڈیم بنائیں جو 250 تربیلا سائز کا ڈیم ہو, ٹرین ٹریکس پہ ہو, تو اگر کمبر میں بارش ہو تو ادھر بھیجے, اگر دادو میں بارش ہو ادھر بھیجے. ڈرین ہم بنائیں تو کتنا بڑا بنائیں کہ 250 تربیلا ڈیمز کا ڈرین. آپ سوچیں کتنا پورا سندھ کا خرچہ اگلا 100 سال پہ ہم اسی کام پہ لگا دیں کہ ایک ڈرین ایسا ہو کہ 250 تربیلا ڈیمز کو نکالے, تو ناممکن ہوگا. ہم بالکل ایون ہمارا ریکنسٹرکشن میں ہم مزید ڈرینز بنائیں گے, جہاں بہتری کر سکتے کریں گے, لیکن پھر سے اس قسم کا قدرتی آفت اس طریقے سے آیا نا تو بچے گا کیسے؟
آپ نے بنایا, آپ کا ایف پی بند جو بیچ ہوا کمبر شداد کوٹ میں, وہ کتنے فیٹ انہوں نے پچھلے فلڈز کو دیکھ کے کہ یہ ہمارا تاریخ میں سب سے بڑا فلڈز تھے, اور ہمارا ایکسپرٹس نہیں, انٹرنیشنل ایکسپرٹس کیے ہوں گے کہ اب اتنا ہم اس سے بھی بڑا بناتے ہیں. مگر اس سے باوجود جہاں سے میں نے ذکر کیا کہ آج تک بلوچستان کا پانی آ رہا ہے, آ کے ٹوٹ پڑا. ہم صرف نہیں, آپ پختونخوا, میں پختونخوا کو بھی کہتا ہوں, اس لیے ہم وفاق میں تھے تو ہم نے فنڈنگ اور سب کچھ بندوبست بھی کیا تھا. کام پھر پی ٹی آئی نے کیا کہ جہاں برج سوات میں بنا ہوا تھا 2010-2011 کے فلڈز کے بعد, 2010 was riverine flood, وہاں برج گر گیا تھا. تو انہوں نے سمجھا 10-15 فیٹ اس دفعہ ہم اوپر بناتے ہیں, یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھے, اس کے بعد اس سے بڑا تو آئے گا ہی نہیں. وہ بھی گر گیا, اڑ گیا. تو میں جانتا ہوں کمزوریاں بھی ہیں, مسئلے بھی ہیں انکروچمنٹ کا. میں صرف اس لیے وہ کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب انکروچمنٹ پہ عمل ہوتا ہے, عمل ہونے کے وقت وہ صرف غریبوں کو نشانہ بناتا ہے, کسی ایک امیر کا گھر کبھی انکروچمنٹ کے نام پہ نہیں ٹوٹا. لیکن چلے آپ کہیں تو انکروچمنٹ پہ بھی کام کیا ہو, کرنا چاہیے. ڈرینز پہ رین واٹر ہم نے دراوت ڈیم بنایا, بڑا اچھا, دوسرا ہم کہیں اور بناتے. لیکن وہ جس تعداد میں, جس ایفیکٹ کے ساتھ جتنا یہ سیلاب جو آسمان سے آیا ہے, وہ کسی ڈرین یا کسی انفراسٹرکچر, وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈبایا گیا, ان کو بس پتہ نہیں ہوگا. جب آپ اپنا ڈسٹرکٹ میں خود لاڑکانہ میں تھا تو مجھے یہی سمجھتا ہوتا نا کہ جو میرے ارد گرد ہے, میں ڈوب رہا ہوں یا کمبر شداد کو ڈوب رہا ہے, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ابھی سے تو خیبر بھی ڈوبا ہوا ہے اور نیچے میرا بھی ڈوبا ہوا ہے. اگر یہاں سے میں زبردستہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پانی بھیجوں تو وہ لوگ بھی ڈوبیں گے. تو ایک طریقہ ہوتا ہے, پورا انجینئرز ہیں, لوگ ہیں, جو ٹیم بنا ہوا ہے اس کا, جو ایکسپرٹ کے بنیاد کے ان کے ایڈوائس کے اوپر وہ اس قسم کے فیصلے لیتے. لیکن یہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے کہ ہمیں دبایا گیا, لیکن کیا کریں, جھوٹ دکھتا ہے. ایک منٹ کسی کا ایک کا نام لیں تاکہ میں مائک بند کر لیں پلیز, مائک بند کر دیں. حکومت اور پاکستان تحریک انصاف آئین میں ترامیم کی بات کری, آرٹیکل 62 بنے اس میں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے کہ نااہلی کی شک کو ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے نااہلی کے ایسے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہوگا, دیکھتا ہوں کہ کیا بیان دیا ہے, اس پہ ٹائم پہ اپنا اپینین بناؤں گا. لیکن پھر سے کہتا ہوں کہ اس وقت یہ آئین کی ترمیم, اپنے آپ کو سیاست میں لے کر آنا, سیاست سے نکالنا, چھوڑے. ایک ہی ایشو ہے, ایک ہی ایشو کو ہمیں فوکس کرنے دیں. بہت ٹائم ہوگا سیاست کے لیے. اس وقت ہمیں قدرتی آفت کا مقابلہ ہے, اس کو اس کے بعد آپ کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے. اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جتنے مرضی حفاظتی انتظامات کر لیں, جتنے بڑے پیمانے کا سیلاب تھا اس سے بچاؤ ممکن نہیں تھا. نہیں ایسے نہیں کہہ رہے. اوکے, تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہو لونز کے بارے میں, پیسہ تو اتنے ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم ہر کسی کا گھر اپنے خرچے پہ خود بنائیں. تو اس لیے ہم قرض لے رہے ہیں, حکومت سندھ قرض لے رہا ہے ورلڈ بینک سے, اور اس قرض سے ہم انفراسٹرکچر, ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ گرانٹس اور بلا سود قرضہ کے ایک فارمولا بنا کے اس کے تحت لوگوں کو اپنے گھر بنانے کی مدد کریں گے.
जहाँ तक एजुकेशन का लोन्स कंपेयर मीन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एजुकेशन का लोन्स हर दफ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं आता. फॉर एग्जांपल आप स्टाइपन भी दे एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक खर्चा है जो एजुकेशन पे है. दूसरा आप अब हम जो स्टाइपन देते हैं कि गरीबों अपने ख़वातीन अपने वो इनरोल करें, मुख्तलिफ एक वो तरीका है. वो जो भी मॉनिटरिंग आप फैसला करें कि मॉनिटरिंग जो भी हो निज़ाम क्या होगा वो भले करे, मुझे एतराज़ नहीं है कि मॉनिटरिंग हो, लेकिन इस वक्त हमें इसलिए इस फंडिंग की ज़रूरत है कि मैं ये काम जो जिन लोगों का वो कब तक टेंट या ट्रैम्पोलिन के नीचे, जितना जल्दी हम बंदोबस्त करते हैं हम करेंगे. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सिंध हुकूमत ने हम सबको पीछे छोड़ा है इसमें. और सबसे पहले अभी तक डैमेज नीड्स असेसमेंट मुकम्मल ही नहीं हुआ और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारा के साथ उन्होंने अपना तय किया है कि ये काम जिसमें घर का तामीर ही होगा वो शामिल है. और हम फिर आगे मज़ीद फंडिंग का इंशाल्लाह बंदोबस्त करेगा ताकि हम जितना लोगों को मदद कर सके इस सिलसिले में. और मेरा पार्टी का तो नारा है रोटी कपड़ा और मकान, तो हमने मकान बनाना ही बनाना है किसी भी तरीके से, जितना टाइम भी लगे. और हमने पहले वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया है प्रोजेक्ट्स पे, सीएम साहब ने इनके साथ मिलके काम किया और डिलीवरी भी वो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स के तो ज़रूर हुए. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त कराची में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं. और अब न्यूज़ अपडेट्स. इस न्यूज़ अपडेट